بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج فرائیڈے 9 دسمبر 2022 ہے۔ 9 دسمبر پوری دنیا میں انٹرنیشنل اینٹی کرپشن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ دنیا کرپشن کے معاملے میں کتنی سیریس ہے، انہوں نے ایک دن جو ہے وہ 9 دسمبر پوری دنیا میں کرپشن کی اویئرنیس لوگوں کو دینے کے لیے اس دن کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور اس دن کے بارے میں لوگوں کو انفارمیشن دی جاتی ہے کہ کرپشن جو ہے وہ دنیا کے لیے کتنی بڑی تھریٹ ہے، اور دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے کرپشن کے خلاف اپنے ملکوں میں کتنے قوانین سخت بنائے ہوئے ہیں۔ تو 9 دسمبر یہ انٹرنیشنل اینٹی کرپشن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ میں اس پر بات کرنے سے پہلے پاکستان میں کل سے جو ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، میں اس پر بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ برطانیہ کی ایک اخبار ڈیلی میل نے ایک سٹوری بریک کی۔ پاکستان کے موجودہ پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب اور ان کے سن ان لا علی عمران یوسف کے بارے میں انہوں نے ایک سٹوری بریک کی کہ برطانیہ سے جو امداد گئی تھی پاکستان میں، انہوں نے جو اس وقت میاں شہباز شریف صاحب چیف منسٹر آف پاکستان تھے، انہوں نے اس امداد کو چرایا، پیسہ منی لانڈر کر کے وہ برطانیہ لے آئے اور اس پیسے کا ادھر استعمال کیا۔ لوگوں نے اس پر سوالات اٹھائے اور میاں محمد شہباز شریف صاحب پر لوگوں نے تنقید کی، اور انہوں نے برطانیہ میں آ کر ڈیلی میل اخبار کے جو صحافی ہیں ڈیوڈ روز، ان پر ایک مقدمہ کر دیا، یعنی ڈیلی میل پر کیس کر دیا۔ یہ کیس چلتا رہا۔ ڈیلی میل نے عدالت میں کچھ سوالات پوچھے میاں محمد شہباز شریف صاحب سے، ان سوالات کا جواب نہیں دیا گیا، بلکہ جب میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان بنے تو انہوں نے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کی، کہ جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ او چھڈو جی عدالت کی جانا، گھر بہ کے معاملہ حل کر لینے، ایسے انہوں نے بات کی۔ ابھی کل ڈیلی میل کی طرف سے ایک اپولوجائز آئی ہے، یعنی معافی نامہ۔ اس کی کیا حقیقت ہے، اور اس پر پاکستان کا میڈیا وہ میاں شہباز شریف صاحب کو کلین چٹ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو لفافہ صحافی ہیں وہ شور مچا رہے ہیں، دیکھیں جی برطانیہ کے اخبار نے معافی نامہ مانگ لیا۔ یہ سٹوری ساری کیا ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علی عمران یوسف، جن کا نام ہے میاں شہباز شریف صاحب کے سن ان لا، ان کے وکیل کیا کہتے ہیں۔ پہلے ان کی بات سنیں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدان پاکستانی عوام کو کیسے بیوقوف بنا رہے ہیں۔ کیا یہ پاکستانی عوام کو پاگل سمجھتے ہیں کہ دنیا کو عقل نہیں ہے؟ بات کچھ ہے اور اس کو توڑ مروڑ کے کس طرح اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلے آپ میاں شہباز شریف صاحب کے جو سن ان لا ہیں، ان کے وکیل کی بات سن لیں۔ یہ جو کیس کافی دیر سے چل رہا تھا، اور اس میں ہمارے جو کلائنٹ ہیں عمران علی یوسف صاحب نے کچھ عرصہ پہلے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ ان پہ دباؤ بھی لگ رہا تھا، مجھے فیملی کا کہ اس کو سیٹل کیا جائے۔ انہوں نے پھر ڈیلی میل کی شرائط کے اوپر اس کو سیٹل کیا، اس کی کسی قسم کی بھی فائنینشیل امپلیکیشنز نہیں ہیں، کوئی ڈیمیجز نہیں دیے جا رہے، ہر پارٹی اپنی کاسٹ خود بیئر کرے گی۔ یہ ہے کہ عمران علی یوسف صاحب کے کیس میں اپالوجی کا ورڈ تو کہیں بھی نہیں لکھا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی ہم نے آپ کے خلاف بات کی تھی، ہم اس کو پرماننٹلی ریموو کر رہے ہیں اپنی سائٹ سے، اپنی اخبار سے، جہاں جہاں بھی ان کی اخبار دیکھی جا سکتی ہے۔ کیونکہ ان کی جو خبر تھی جو ان کے خلاف تھی وہ یہ تھی کہ جو ایک کریکٹر ہے پاکستان میں، اکرام نوید، جنہوں نے کوئی ایرا کے ڈپارٹمنٹ میں خود بٹ کی تھی، تو الزام یہ تھا کہ وہ اکرام نوید جو ہے وہ ان کے فرنٹ مین ہے۔ تو اس پہ انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ جی میرا اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ شہباز شریف کے بھی کئی ایشوز تھے جن پہ انہوں نے کلیم کیا تھا، لیکن ایک ایشو ایسا ہے جس پہ ڈیلی میل نے اپولوجائز کیا ہے، اور وہ ہے ڈیفڈ والا معاملہ، جو یہاں کا ڈپارٹمنٹ انٹرنیشنل ایڈ کا ہے، جنہوں نے پاکستان میں کوئی ایڈ دی تھی جب شہباز شریف صاحب سی ایم تھے، تو اس میں یہ خبر لگی تھی کہ اس میں کوئی کرپشن ہوئی ہے۔ تو اس ایک معاملے میں ڈیلی میل نے اپولوجی کی ہے، لیکن جو باقی ان کے معاملات تھے جن پہ انہوں نے خبر لگائی تھی، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے اپولوجی نہیں کی، انہوں نے اس کو بھی صرف ریموو کیا ہے۔ جی بالکل درست، آپ نے جو بات سمجھی ہے بالکل ایسے ہی ہے، صرف ڈیفڈ کے ایک معاملے کے اوپر اپولوجی ہے، اور باقیوں کے اوپر اپولوجی نہیں، صرف خبر جو ہے اس کو ہٹا دیا گیا۔ آپ نے بات سن لی۔ یہ میاں شہباز شریف صاحب کے جو سن ان لا ہیں علی یوسف، ان کے وکیل تھے۔ برطانیہ کی اخبار نے سٹوری بریک کی، ڈیلی میل نے،
ڈیلی میل کے صحافی ڈیوڈ روز نے یہ خبر بتائی کہ میاں شہباز شریف صاحب اور ان کی فیملی نے برطانیہ سے جو امداد گئی تھی اس کا غلط استعمال کیا، پیسہ انہوں نے خود یعنی منی لانڈر کر کے وہ برطانیہ میں لے آئے۔ اس پر کیس چل رہا تھا برطانیہ کی عدالت میں، اور میاں شہباز شریف صاحب نے ان کے سوالات کے جواب نہیں دیے، اور ابھی پچھلے دنوں 30,000 پاؤنڈ کا ان کو فائن بھی ہوا۔ اب انہوں نے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کی کہ عدالت کے باہر ہم یہ معاملہ ڈیلی میل کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیں، اور ہر کسی کو معلوم ہے پاکستانیوں، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، جو لوگ نالج رکھتے ہیں کسی وکیل سے پوچھ لیں کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کیا ہوتی ہے، یعنی عدالت کا خرچہ ادا کر دیا جائے، اور یہ کیس جو ہے یہ بیسکلی اسی طرح کہ ہم یہ اس کیس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، ہم آپ کا خرچہ دے دیتے ہیں تو معاملہ طے کر لیتے ہیں، عدالت میں جائیں گے۔ اگر یہ سچے ہوتے یا یہ صحیح ہوتے تو ان کو کیا ضرورت تھی، یہ ڈیلی میل پر کیس کرتے، کیس جیتتے، اور ڈیلی میل سے بلینز آف ڈالر، بلینز نہ سے ملینز آف ڈالر لے لیتے، پاؤنڈ لے لیتے کہ ٹھیک ہے یہ کیس، کیونکہ یہاں پر جانے کے پیسے بہت زیادہ ہوتے ہیں، ملینز آف پاؤنڈ ان کو مل جانے تھے، لیکن انہوں نے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی۔ اب اصل معاملہ یہ ہے کہ ڈیلی میل نے یہ نہیں کہا کہ ہماری سٹوری غلط تھی، ڈیلی میل نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کرپشن نہیں کی، ڈیلی میل نے یہ نہیں کہا کہ میاں شہباز شریف صاحب کے جو سن ان لا ہیں علی، اس نے کرپشن نہیں کی یا ہم ان سے معافی مانگتے ہیں۔ انہوں نے معافی اس پوائنٹ پر مانگی ہے کہ جب یہ چیف منسٹر آف پاکستان تھے، پاکستان میں نیب نے ان پر کیس نہیں کیا تھا۔ چیف منسٹر کے خلاف نیب نے کیا کیس کرنا ہے؟ بس اس پوائنٹ پر انہوں نے کہا کہ ہم سے غلط بیانی ہوئی ہے، ہم اپولوجائز کرتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کرپشن نہیں کی یا ہم یہ کیس واپس لیتے ہیں۔ آپ نے وکیل کی زبانی سن لیا کہ میاں شہباز شریف صاحب کے جو سن ان لا ہیں، انہوں نے ڈیلی میل اپنی ان کی شرائط پر انہوں نے جو ہے وہ سیٹلمنٹ کی ہے، یعنی کہ ہم یہ آپ کی شرطیں مانتے ہیں، ہم یہ کیس سے پیچھے ہٹتے ہیں، تو جو شرائط آپ کہیں گے ہم مان کر اس کیس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل بات کہ جب میاں شہباز شریف صاحب چیف منسٹر آف پاکستان تھے، انہوں نے امداد میں جو خردورد کی تھی وہ ان کی خبر بالکل درست ہے، لیکن اس زمانے میں نیب نے ان پر کیس نہیں کیا تھا، اس بات پر انہوں نے اپولوجائز کیا ایک پوائنٹ پر، باقی ان کی خبر ساری بالکل ٹھیک ہے، کرپشن بھی ہوئی ہے، اور انہوں نے ان کی شرائط مانتے ہوئے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی ہے۔ یہ ہے اصل معاملہ۔ اب اس کو یہ کس طرح سیاسی اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور صحافی ان کے جو پیڈ صحافی ہیں وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی انہوں نے کلین چٹ دے دی ہے، او بھائی خبر کیا ہے۔ اور میں تمام بھائیوں سے جو انگلش سمجھتے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ڈیلی میل کے جو ابھی صحافی تھے، اب تو میرے خیال میں وہ کام چھوڑ گئے ہیں، ڈیوڈ روز، ان کی بات جو ہے ان کی آپ نا ٹویٹس جو ہیں وہ پڑھیں، اور ڈیلی میل کی ویب سائٹ پر جا کر اس سارے معاملے کو آپ خود پڑھیں اور سمجھیں کہ اصل ایشو کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب دنیا میں یہ جو انٹرنیشنل اینٹی کرپشن ڈے منایا جاتا ہے 9 دسمبر کو، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا کو معلوم ہو کہ کرپشن دنیا کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے۔ کرپشن نے دنیا کے کئی ممالک کی اکانومی تباہ کر دیا، اور ان میں ایک وطن ہے ہمارا پیارا وطن پاکستان۔ پاکستانیوں، پاکستان کو نیکسٹ 3 ایئر میں جو اعداد و شمار سامنے آیا ہے کہ پاکستان کو $73 بلین قرضوں کی مد میں ادا کرنا ہے، جو پاکستان نے قرضے لے رکھے ہیں ان کی انسٹالمنٹس، اور اس مالی سال جو کہ اگلے سال جون تک ختم ہوگا، پاکستان کو $28 بلین امریکن ڈالر دینے ہیں قرضے کی مد میں۔ لیکن پاکستان کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ابھی زر مبادلہ کے ذخائر جو پاکستان کے پاس بچے ہیں وہ $7 بلین سے بھی کم ہیں، اور $6 بلین ان میں ہے سعودی عرب کا اور چائنا کا یا دیگر ممالک کا، جو انہوں نے پاکستان کو سود پر پیسہ دیا ہوا ہے، جو کہ پاکستان استعمال نہیں کر سکتا، صرف انہوں نے اپنے اکاؤنٹ میں رکھا ہوا ہے۔ پاکستان کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر تقریباً ختم ہو چکے ہیں، اور اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بینکرپٹ ہو چکا ہے، کیونکہ آپ کے پاس انسٹالمنٹ دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ آپ بینک سے کوئی قرضہ لیتے ہیں، بزنس لون لیتے ہیں، مورگیج لیتے ہیں، یا آپ کوئی کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں، یا آپ ہوم امپرومنٹ لون لے لیتے ہیں، جب آپ کے پاس انسٹالمنٹ دینے کی سکت نہیں باقی بچتی۔ فار ایگزامپل آپ نے مورگیج لی ہے، گھر آپ نے لیا ہے، آپ نے مورگیج لی ہے، آپ انسٹالمنٹ پے نہیں کر رہے، وہ آپ کو نوٹس بھیجیں گے،
और 3 इंस्टॉलमेंट अगर आपने मिस कर दी तो वो आपको बैंकरप्ट डिक्लेयर करके आपको नोटिस देकर वो आपका घर जब्त कर लेंगे। और यही हाल मुल्क का है। मुल्क डिफॉल्ट उस वक्त होता है जब पाकिस्तान यानी इंस्टॉलमेंट पे करने की पोजीशन में नहीं है। और दूसरी चीज़, ये लोग एलसी नहीं खोल रहे जो कि पेंडिंग पड़ी है, इनके पास डॉलर नहीं है। तो दूसरी वजह ये होती है, यानी पहली वजह कि कोई भी मुल्क जब वो बैरूनी जो कर्जे लिए हुए हैं उनकी इंस्टॉलमेंट देने की पोजीशन में ना हो, और दूसरा जब आप अपने मुल्क में अपने बिजनेसमैन को डॉलर फराहम नहीं कर सकते, आपकी स्टेट बैंक के पास डॉलर ख़त्म हो चुका हो। तो ये 2 वजह से पाकिस्तान जो है ये बैंकरप्ट हो चुका है। अब सियासतदान जो हैं ये करप्शन में लगे हुए हैं, ये लोगों को इस तरह ट्रीट कर रहे हैं कि लोग पता नहीं यार पागल हैं। हालांकि यार पाकिस्तानी इतने भी जाहल नहीं हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं। ये मिसाल मैंने आपको इसीलिए दिया कि स्टोरी कुछ है और उसको किस तरीके से अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दुनिया में जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो तरक्की याफ्ता इस वजह से हैं कि उन्होंने करप्शन के अगेंस्ट बहुत सख्त कवानीन बना लिए हैं। नो चांस कि आप उन ममालिक में करप्शन करें, वो आपको छोड़ देंगे। बरतानिया है, चाइना है, अमेरिका है, जर्मनी है, दीगर जितने भी ममालिक हैं, जापान है, हाई मॉरल ग्राउंड पर उनकी सोसाइटीज़ खड़ी हैं। ठीक है, वो लोग, उनमें दूसरी खराबियां हैं, लेकिन उनके सियासतदान, उनके जो अदारे हैं वो करप्ट नहीं हैं, और इसी वजह से वो दुनिया में कामयाब हैं। अब हमारे यहाँ तो जिस अदारे को देखो उसमें करप्शन है, लूट घसूट है, और फिर ऊपर से इतनी गलत बयानी कि अल्लाह माफ़ करे, इनको पता नहीं अपनी मौत नहीं याद, या लोगों को ये बेवकूफ़ समझते हैं, ओवर स्मार्ट मानने की कोशिश करते हैं। बात कुछ है, उसको तरोड़ मरोड़ के अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जो करप्शन डे है, पूरी दुनिया में ये लोगों को अवेयरनेस दी जाती है इस दिन के लिहाज से कि करप्शन अपने अपने मुल्कों में ख़त्म करो, ताकि लोगों को मालूम हो कि ये कितना बड़ा ख़तरा है। ये एटम बम से भी बड़ा ख़तरा है पाकिस्तानियों, अगर समझा जाए तो। आज हमारा मुल्क जिसके पास दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है, एटमी कुव्वत है, नौजवान नस्ल है, जिनके पास ज़रखेज़ ज़मीन है, 4 मौसम हैं, बेहतरीन नेशन है, लेकिन वो दुनिया के सामने कशकोल लेकर भीख मांग रही है। और मैंने तो अपनी ज़िंदगी में यही देखा है, जितनी भी हुकूमतें आई हैं उनका यही रोना रहा है कि फ़लाँ, उनकी कामयाबी ये होती है एंड ऑफ द डे कि जी फ़लाँ मुल्क ने हमें कर्जा दे दिया। और यार ये कोई कामयाबी है? डूब मरने का मकाम है। इतनी शानदार नेशन को इन सियासतदानों ने, इन अदारों ने कैसे तबाह कर दिया है। तो करप्शन के खिलाफ जब तक हम काम नहीं करेंगे, हम दुनिया के साथ मिलकर इस नसूर को अपने मुल्क से ख़त्म नहीं करेंगे, पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर आप 100 चेंज कर लें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चेंज कर लें, चीफ जस्टिस चेंज कर लें, अदारों के हेड चेंज कर लें, पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है। करप्शन ख़त्म करो और मुल्क बचाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।